یہ ایک آفاقی حقیقت ہے کہ حادثہ کتنا ہی سنگین کیوں نہ ہو، وقت کی گرد تلے دب جاتا ہے۔ اور یہ ہماری روایت ہے کہ تحقیقاتی کمیٹی کتنی ہی جاندار کیوں نہ ہو، اصل حقائق کبھی سامنے نہیں آتے، کیونکہ یہاں تحقیقات مروجہ اصولوں کے تحت نہیں، من مانے اصولوں کے تحت کی جاتی ہے۔ اور اصول صرف ایک ہی ہے، فائل بند کرو اور سرد خانے کی نظر کر دو۔ سانحہ کلر کہار ہو یا سانحہ نوری آباد، نتیجہ سب کا ایک ہی ہے۔ اتوار 13 نومبر کو ٹھٹا کے قریب ایک وین اور بس میں تصادم ہوا، جس میں 23 افراد جاں بحق اور 13 زخمی ہوئے۔ حادثہ بہت دل خراش اور سنجیدہ نوعیت کا تھا۔ جو کہیں اور ہوتا تو متعلقہ ادارے اس کی وجہ اور ذمہ داروں کا پتہ لگانے کے لیے دن رات ایک کر دیتے، مگر ہمارے ہاں تفتیش تو کیا ہوتی ہے، معاملے کو ابتدائی خانہ پوری کے بعد حسب روایت ایک طرف پھینک دیا گیا۔ کڑوا سچ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تفتیش کا جامع قانون تو موجود ہے، مگر اس پر عمل نہیں ہوتا، ورنہ موٹر وہیکل آرڈیننس کے تحت کوئی بھی تفتیشی افسر بڑی آسانی سے تحقیقاتی رپورٹ مرتب کر سکتا ہے۔ اس قانون کے تحت حادثہ مہلک ہو تو ابتدائی رپورٹ فوری طور پر افسران بالا کو بھجوانا چاہیے۔ آرڈیننس میں حادثات کو 3 درجوں میں بانٹا گیا ہے، پہلا ارادتاً، دوسرا غفلت و لاپرواہی اور تیسرا اتفاقیہ حادثہ، جبکہ ان 3 طرح کے حادثات سے ہونے والے نقصان کی اقسام بھی 3 ہیں۔ نمبر 1 مہلک حادثہ، یہ وہ قسم ہے جس میں لوگ ہلاک ہوئے ہوں، تاہم اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، جس میں ایک شدید حادثہ ہوتا ہے اور دوسرا خفیف۔ حادثات کی دوسری قسم غیر مہلک کہلاتی ہے، اس میں لوگ صرف زخمی ہوتے ہیں۔ تیسری قسم مالی نقصان والے حادثوں کی ہے، جن میں کوئی ہلاک ہوتا ہے نہ کوئی زخمی۔ وجوہات پر نظر ڈالیں تو اکثر حادثے لائسنس کی اہلیت نہ ہونے، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی، تیز رفتاری، نشے یا نیند کی حالت میں ڈرائیونگ، خستہ حال گاڑیوں اور سگنلز پر ٹریفک اہلکاروں کی عدم موجودگی کے باعث ہوتے ہیں۔ تاہم جب کوئی حادثہ ہو جائے تو تفتیشی افسر کو چاہیے کہ وہ ابتدائی رپورٹ بناتے وقت چھوٹی سے چھوٹی جزیات کو بھی ملحوظ رکھے، مثلاً حادثے کا مقام، دن، تاریخ، وقت، ہلاک و زخمی ہونے والے افراد کی تعداد اور نام پتے۔ اس کے علاوہ جائے حادثہ کی ہر زاویے سے فلم بندی اور حادثے کا شکار ہونے والی گاڑیوں کی پوزیشن وغیرہ۔ اسکیڈ مارکس یا اسکیپ مارکس کو نوٹ کرنا بھی تفتیشی افسر کی اہم ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ یہ وہ نشانات ہیں جو اچانک بریک لگانے سے بنتے ہیں۔ ان کے ذریعے حادثے سے قبل گاڑیوں کی رفتار معلوم کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ سڑک پر بننے والے نشان حادثے کے بعد فرار ہونے والی گاڑیوں کی تلاش میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ گویا تفتیشی افسر ان تمام امور پر عمل کرے تو حادثے کے ذمہ داروں کا تعین اتنا دشوار نہیں رہتا۔ تاہم 2 ماہ قبل کلر کہار میں جو حادثہ ہوا وہ ہمارے ہاں ٹریفک نظام کے ناکارہ اور بدعنوان ہونے کی روشن نہیں بلکہ تاریکی میں ڈوبی دلیل ہے۔ اس حادثے میں فیصل آباد کے اسکول میں زیر تعلیم 40 بچے اور اسکول کے پرنسپل موقع پر جاں بحق ہو گئے تھے۔ سپریم کورٹ نے اس حادثے کا از خود نوٹس لیا اور سماعت کے دوران اٹارنی جنرل نے بتایا کہ ڈرائیور کے پاس مسافر بس چلانے کا لائسنس نہیں تھا۔ بس 29 سال پرانی تھی، تاہم اس کے باوجود صوبائی حکومت نے اسے فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کر دی۔ حقیقت یہی ہے کہ ہمارے ہاں ان گاڑیوں کو بھی فٹنس سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے جنہیں سڑکوں کے بجائے کباڑ خانے میں ہونا چاہیے۔ GOFIR کے لیے سید تاج الدین، کراچی۔